والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، رحمت کائنات، محسن انسانیت، آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ نیکیوں کے موسم بہار رمضان المبارک کی آخری عشرے کی بڑی مبارک ساعتیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کے آخری کلام کو، جو اس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ پر نازل کیا، الف لام میم سے لے کر والناس تک، اسے سننے کی تراویح کے اندر سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات کا یہ آخری کلام ہے جو اس نے فرش والوں کے ساتھ کیا، اور اب رہتی دنیا تک، دنیا کے اندر چاہے امن کا دور ہو جائے یا دنیا ظلم سے بھر جائے، اللہ رب العالمین اب فرش والوں سے مخاطب نہیں ہوئے۔ یہ قرآن کریم میں رہتی دنیا تک ہماری رہنمائی کرے گا۔ جیسے بھی حالات ہوئے، ہم نے قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کہ رول ماڈل نظام سے ہم نے رہنمائی کی۔ خالق کائنات نے اس کتاب کو نازل کیا اور فرمایا کہ اس کتاب کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ حافظ صاحب کی ٹھیک عمر تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی پورے جوان بھی نہیں ہوئے، ابھی ان کو بچہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جتنا ٹھہراؤ تھا ان کے لہجے کے اندر، میں اپنے مرکز سے بھی قرآن سن کے آ رہا ہوں، وہاں بھی نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے بہت خوشحالی کے ساتھ۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو الف لام میم سے لے کر والناس تک، ہمارے ان حافظ صاحب سے چھوٹی عمر کے حافظوں کے سینے میں بھی ہے، اور 100 سال سے زیادہ عمر کے افاض کرام بھی ان کے سینے میں۔ ہمارا دشمن جو ہے وہ تاکل بھی ہے، وہ بعض اوقات ناروے کے اندر اعلان کرتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو جلا رہے ہیں، کبھی وہ ڈنمارک کے اندر اعلان کرتا ہے، کبھی سویڈن کے اندر کرتا ہے، اور وہ جسارت کرتے بھی ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو الف لام میم سے لے کر والناس تک سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں انسان جو ان کے سینوں کے اندر محفوظ، اور خالق کائنات نے اسے ایسی کتاب کے طور پر بھیجا وہ باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے جب رمضان کے فرضیت کی بات کی تو اس کے اندر یہی بات کی کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے کے اندر جو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب، پھر یہ انقلابی کتاب ہے، انسانی زندگی کا دستور ہے۔ اسی کتاب میں جزیرۃ العرب کے اندر بسنے والے ان تہذیب سے ناواقف لوگوں کو، جنہیں سیرت نگاروں نے کہیں بدو لکھا ہے، کہیں تہذیب سے ناواقف لوگ لکھا ہے، جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں دنیا کا امام بنا۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس نے قبائل کے اندر جو لوگ تقسیم تھے، لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اور اتنی معمولی باتوں میں لڑ پڑتے تھے کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ بعض اوقات انہیں لڑنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہوتی تھی کہ دو قبائل اکٹھے ہو جاتے، ایک قبیلہ کہتا ہمارے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہمارے مرنے والوں کی زیادہ۔ اب کسی قوم کے مرنے والے افراد کی تعداد کا زیادہ ہونا یہ بھی کوئی قابل فخر بات ہے۔ وہ کہتا ہم اپنی قبریں گنے، ہم اپنی گنتے ہیں، قبریں گنتے اور اس سے لڑائی جاتی ہے، لڑائی میں مہینوں نہیں سالوں تک رہتی۔ مولانا حالی نے اس کو لکھا، کبھی پانی پینے پلانے میں جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے میں جھگڑا، اسی بات میں
لیکن اس کتاب نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ان کو کس طرح رشتے کے اندر باندھا کہ وہ ایسا مواخات کا نظام ان کے درمیان قائم ہو گیا کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے لوگ گئے تھے، اہل مدینہ نے اپنی زمینیں بھی ان کو دے دی، اپنے گھر بار بھی انہیں دے دیے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں تاکہ وہ میرے مہاجر بھائی کے ساتھ جائے وہ شادی کرے۔ پھر حال ہی شاید لکھنا پڑا کہ مسلمان کہاں گئے، اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و کسرا کی لگانے والے، بات یہ کیا تھی نہ دبینا سے نہ روما سے، چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے، اور پیشوائی کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی قوم کے فرزند ہیں جنگ یرموک میں جو باتوں میں لڑتی تھی جھگڑتی تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ زخمی یہاں کرا رہا ہے زخموں سے، ایک وہاں کرا رہا ہے، ایک وہاں کرا رہا ہے، العطش العطش کی صدائیں کرتے ہیں، پیاس پیاس پیاس۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے نا تو اسے جتنا مرضی پانی آپ پلا دیں اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ پانی پلانے والا جب پہلے زخمی مجاہد کے پاس پہنچا مشکیزہ لے کر، اس نے اپنے گھٹنوں کو خم دیا تاکہ اس زخمی کے حلق کے اندر پانی کی بوندیں اتارے، کبھی جھکا ہی تھا تو دوسری کی آواز آئی العطش۔ اس نے اشارہ کیا پانی مجھے نہیں میرے پاس، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو تیسری کی آواز آئی العطش۔ اس نے اشارہ کیا مجھے نہیں میرے اس پاس پانی، اور جب بھاگ کے ان کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کی جنت کے بدلے میں اپنی جان کا سودا کر گئے ہیں، اور کی روح سے پرواز کر گئی۔ وہ بھاگ کے دوسرے کے پاس آئے تاکہ اس کے الگ کے اندر دوبارے ڈالے جا سکے، تو پتہ چلا وہ بھی ان اللہ اشترا، اللہ کی جنت کے بدلے میں انہوں نے بھی اپنی جان کا سودا کر لیا۔ وہ بلکہ کے پہلے کے پاس پہنچے تاکہ اس کی جان ہی بچائی جا سکے۔ پتہ چلا وہ بھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنکم من قضى نحبه ومنکم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اہل ایمان میں کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی اپنی باری کا منتظر ہے، کسی نے اپنے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ جان جانے آخری کے حوالے کر دیا، پانی کی بوند حلق سے نیچے نہیں اتری، کس کیفیت کے اندر؟ وہ اثار کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ پانی مجھے نہیں میرے بھائی کو، پانی مجھے نہیں میرے فلاں بھائی کو پلا دیا۔ اسی قوم کے فرزند تیار کیے تھے۔ تو یہ تربیت کس نے کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کا چبوترا، آپ آج بھی جائیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اختر کی زیارت کو، وہاں جو نوافل پڑھتے ہیں ریاض الجنہ میں، آپ جیسے داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی لیفٹ پہ تھوڑی سی اونچی جگہ ہے، یہ صفا کا چبوترا تھا جہاں حضرات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے، کامتی طلبہ وہاں رہتے اور کچھ لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد چلے جاتے۔ اچھا، صفا کے چبوترے اور حضرت ارقم کا مکان تھا، یا پہلے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ اس عبادت کرنے والے نوجوانوں میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی کہ میں نے تم جیسا خوبصورت لباس پہننے والا آدمی شہر مکہ میں نہیں دیکھا، میں نے تم سے زیادہ ناز و نعمت کے اندر پلتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان کون تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حضرت ارقم کے مکان میں جا رہے تھے نا تو کسی نے دیکھ لیا، انہوں نے ان کی ماں کو جا کے بتایا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو حضرت ارقم کے مکان میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے باپ دادا کبھی چھوڑ دیا۔ ماں نے اس کی پوچھا، بیٹے نے اقرار کر لیا۔ ماں نے کہا کہ باپ دادا کے دن پر واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا امی جان، میں نے جس ہستی کی غلامی اختیار کی ہے وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ والدہ نے کہا اچھا پتہ ہوتا ہے نا جب بھی ہمارے سماج کا بھی مسئلہ ہے، بندہ راضی ہونا جس سے آتا ہے پاوے میرے وجود کا گوشت بوٹیاں لا کے کھا لے کھائے کہ جتنا رینج ہوتا ہے انہوں نے پانی کی بوند نہیں، انہوں پانی کا قطرہ نہیں لگا۔ ماں نے کہا کہ یہ بات تو گھر سے نکل جائے۔
گھر سے نکال دیا۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی کہ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو والدہ نے پھر بلایا تھا، یہ جو کپڑے ہیں تمہارے بدن پہ، یہ تمہارے باپ کی کمائی ہے، تمہارے پاس ناراضگی ہوگی۔ بوری کے 2 ٹکڑے لیے اپنے جسم کو ڈھانپا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر سے پہنچے، آمنہ کے لال نے دیکھا کہ شہر مکہ کا سب سے خوبصورت لباس پہننے والا نوجوان، اچھی خوشبو لگانے والا نوجوان، ناز و نیم کے اندر پلنے والا نوجوان، وہ اس طرح آ رہا کہ اس نے بوری کے 2 ٹکڑوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا۔ آمنہ کے لال نے صحابہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ آج مصر کو اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا۔ اندازہ ہو گیا نا کہ لباس سے نظر آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر ہے، جس جنگ میں حضرت مصر شہید ہوئے تھے نا، اس جنگ میں افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اتنی مشابہت تھی، خوبصورت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا۔ آمنہ کے لال آئے، حضرت مشرف کا لاشا پڑا ہوا تھا، اوپر ایک چادر تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لاشے پر کھڑے ہو کر بات کی، فرمایا کہ مصر میں نے تم سے زیادہ اچھا لباس پہننے والا، تم سے زیادہ ناز و نعیم میں پلتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ مکہ شہر سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ لباس پہننے والے تم انسان تھے۔ آج تم اس کیفیت کے اندر ہو کہ ہمارے پاس تمہیں کفنانے کے لیے پورا کفن دستیاب تھا۔ ان کا قد راز تھا، تو جب سر کی جانب کفن کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی جانب کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن سر کی جانب کر کے اس کو تھوڑی سی گھاس ڈال دیتا ہوں، اور یہ آیات آپ نے پڑھی وہاں کھڑے ہو کر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنکم من قضى نحبه ومنکم من ينتظر وما بدلوا۔ اہل ایمان میں بہت سارے ایسے ہیں، کوئی اپنی نظر پوری کر گیا ہے، کوئی اپنی باری کا منتظر ہے، کسی نے اپنے فیصلے کے اندر بھی تبدیلی نہیں کی۔ ہمیں تو بہت آسان چیز مل گیا ہے نا، یہاں مسجد ہے، بہترین ماحول ہے، قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب ہم سن رہے ہیں، مسجدوں کے اندر وہ پانی پڑا ہوتا ہے، ہر نعمت موجود ہے، ٹھنڈے اور گرم کے لیے۔ اور رات صحابہ کرام نے جس دور میں اس دین کو، اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے کوششیں کی نا، آدمی کے رونگٹے کھڑے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مسجد مدینہ طیبہ میں نماز سے فارغ ہوئے نا، تو عام طور پہ دیکھیں امام صاحب پیچھے رک کر کے بیٹھتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو نمازیوں کی طرف رک کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے۔ آمنہ کے لال نے نگاہ ڈالی نمازی پر، ایک نمازی کے کپڑے بتاتے ہیں کہ یہ مسافر ہے۔ صحرائے عرب کا سفر آپ اب بھی دیکھیں، ریت ہے، اگر گرد اڑے تو مٹی مٹی ہوتی ہے، اس زمانے میں سفر بھی اردو پہ ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر سے پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام عبد العزیز ہے، میں غریب الوطن ہوں، میں ہجرت کر کے مکہ سے آیا۔ آپ نے کہا کہ آج کے بعد تمہارا نام عبد العزیز نہیں، یہ قرآن کا نام تھا۔ آپ نے کہا میں نے تمہارا نام عبداللہ ذو الوجادین رکھ دیا ہے۔ عبداللہ ذو الوجادین کا پتہ کیا مطلب ہے؟ عبداللہ 2 چادروں والے، ایک چادر لنگی باندھی تھی اور ایک چادر کھلی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک دن کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں میں شہید ہو جاؤں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ عبداللہ اگر تم حالت بخار کے اندر بھی فوت ہو گئے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ صحابہ کرام اکمال کے لیے نکلے، راستے میں حضرت عبداللہ کو بخار ہوا، خوش بخار کے اندر فوت ہو۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ تم حالت بخار میں بھی فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا۔ ان کی تدفین کا جب مرحلہ آیا ہے نا، گھر بار چھوڑا تھا، ہجرت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، وہ قبر میں اترے تھے اتارنے کے لیے، آمنہ کے لال سرانے کھڑے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے اپنے بھائی کو ادب کے ساتھ قبر میں اتارو، اپنے بھائی کو ادب کے ساتھ قبر میں اتارو۔ جب ان کی تدفین مکمل ہو گئی تو میرے اور آپ کے کریم آقا اس قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہوں۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی
کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ قبر ہماری قبر ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی